میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، یہ اصل میں بتلانا ضروری تھا کہ میرے والد شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے ایک ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہے، جس دن جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی اس دن سے لے کر جب تک ان کے جسم میں سانس چلتا رہا، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے، صدر بھی بنے، اجلاسوں کی صدارت بھی کی، سب کچھ کیا۔ گلزار صاحب جو ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، تنہا وہ ایک ایسا آدمی تھا اس وقت جو سن 54 میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور اس دن سے انہوں نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم کو پکڑا۔ استقامت وہی، اخلاص وہی، خوف نہیں۔ آپ دیکھیے کس لباس میں رہتے تھے، کبھی اپنے کو کچھ سمجھا نہیں۔ یہی ہماری اکابر کی خصوصیت ہے، اللہ کے لیے کیا جو کیا، جس چیز کو صحیح سمجھا اس پر جم گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور میرے دل پر انتہائی اس کا اثر ہے کہ اب تک ہم گلزار صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، کاموں کو آگے بڑھاتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں 15 دن ہم یہاں رہے، اور 15 دن مستقل صبح و شام، رات و دن ہمارے ساتھ ساتھ وہ کھڑے رہے۔ پوری جمعیت علماء مہاراشٹرا کھڑی رہی، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اس کا میرے دل پر بہت اثر ہے۔ اللہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نوازے۔ دیر ہو گئی ہے، ہمارے اکابر کی ایک خصوصیت ہے، جمعیت علماء ہند کے اکابر کی یہ خصوصیت رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہم عصروں سے ممتاز رہے۔ نمبر 1 نمبر 2 استقامت، نمبر 3 اتباع سنت۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آج گلزار صاحب کے سلسلے میں جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں 2 چیزیں واضح ہیں، اخلاص اور استقامت۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات، اپنی جماعت کے خدمات سے واقف نہیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ملک میں اسی وقت ایسے حالات ہیں جس میں کھڑا ہونا کار دارد ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک حالات تھے، خراب حالات تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے اکابر جس طرح سے کھڑے ہوئے، انہی صفات کی بنیاد پر ریشمی رومال تحریک 1878 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی۔ سارے ملک میں دورے کیے، جگہ جگہ کیمپ بنائے، جگہ جگہ لوگوں کو تیار کیا، یاغستان، ٹھٹ، کابل، فیکٹریاں بنائیں، 40 انڈر گراؤنڈ فیکٹریوں نے کام کیا۔ گورنمنٹ، اس زمانے کی گورنمنٹ نے جو CID نے رپورٹیں دی تھیں انڈیا آفس لندن میں، ان رپورٹوں کو وہاں سے حاصل کر کے فدائے ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کرایا، اور اس زمانے میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب مرحوم، جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے
یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ عظیم الشان چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آ پاتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا راشٹرپتی بھون میں اشوکا ہال میں۔ میرے دوستو بڑی تفصیل ہے، دیر ہو گئی ہے۔ میں نے مولانا حلیم اللہ صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ میں آؤں تو فوراً مجھ کو بولنے کا موقع دے دیں، لیکن مولانا مجھ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، میں ان کی کسی بات کو ٹال نہیں پاتا۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا ٹھنڈا بہت ہو رہا ہے، مجھے ٹھنڈک سے ذرا پریشانی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہوتا اتنا ٹھنڈا ہے کہ آتا، پاؤں میرے بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1878 میں وہ تحریک شروع کی۔ دنیا میں ایسی تحریک انگریزوں کے خلاف لی 1811 میں، 1809 میں۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ 1 دسمبر 1915 میں کابل میں ہندوستان کی آزاد حکومت قائم ہوئی۔ راجہ بہندر پرتاپ بنائے گئے، مولانا برکت اللہ بھوپالی اس کے وزیر اعظم بنائے گئے، مولانا عبید اللہ سندھی کے وزیر خارجہ بنائے گئے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 18 ستمبر کو ہندوستان سے تشریف لے گئے سعودی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑے حکومت جو تھی وہ خلافت عثمانیہ تھی، ترکیہ کی حکومت۔ وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، ان کے دستے بازو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تھے۔ انہوں نے حکومت ترکیہ سے رابطہ قائم کیا، معاملات کیے، تفصیلات بتلائیں، کیا خدمات انجام دی ہیں وہ بتلائیں، انگریزوں کے خلاف کس طرح سے تیاری کی ہے ملک میں وہ بتلایا، 30 انڈر گراؤنڈ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں وہ بتلایا، کہاں کہاں کیمپ لگائے ہیں، نوجوانوں کو تربیت دی گئی ہے اس کی تفصیلات بتلائیں۔ ان کو اس کے لیے تیار کیا کہ ہم نے ایک تاریخ مقرر کی ہے 19 فروری سن 1917 پورے ملک میں بغاوت ہوگی، پورے ملک میں ہمارے نوجوان باہر آ جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اگر اس وقت حکومت ترکیہ خلافت عثمانیہ ہمارا ساتھ دے اور باہر سے انگریزوں پر حملہ کرے اور اندر بیٹھ کر ان کا مقابلہ کریں گے، بغاوت کریں گے، دونوں چیزوں کا مقابلہ انگریز نہیں کر سکے گا، ہمیشہ کے لیے ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ نظام بنایا، اور جب پہنچے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو وزیر جنگ غالب پاشا اور وزیر بحریہ انور پاشا دونوں ترکیہ سے چل کر مدینہ منورہ آئے، اور 3 دن تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، ان لوگوں سے گفتگو ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے لیے تیار کیا گیا کہ وہاں سے حملہ کرے اور ادھر سے ہم بغاوت کریں گے اور انگریز کا ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوستو میں یہ عرض اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہاں ناکامی ہوئی، 223 تحریک کے قائدین کو ایک لمحے کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ بہت ساری باتیں کہاں تک عرض کروں، یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان دیوبند آئے رمضان میں، صبح 10 بجے پہنچے، ہوا کہ خان عبدالغفار خان کی تقریر ہوگی۔ اس زمانے میں دیوبند میں اگر کوئی بڑا جلسہ ہوتا تھا تو ڈاکخانے کے میدان میں ہوتا تھا۔ خان عبدالغفار خان آ گئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ خان عبدالغفار خان نے اپنی تقریر اسی جملے سے شروع کی کہ میں آج دیوبند بہت دن کے بعد آیا ہوں، میں شیخ الہند مولانا محمود حسن کے زمانے میں رات کے اندھیروں میں دیوبند آتا تھا، صبح کے اجالے سے پہلے ان سے ہدایات لے کر دیوبند سے چلا جاتا تھا۔
سرحدی گاندھی کے یہ الفاظ ہیں دیوبند میں. جب آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، جب ہندوستان وہ آتے تھے تو ان کے بغل میں ایک پوٹلی ہوتی تھی جس میں 2 جوڑے کپڑے، اور مسز گاندھی، اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں، وہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ایئرپورٹ جاتی تھیں، ان کا استقبال کرتی تھیں، اور جب وہ واپس جاتے تھے تو وہی ایک پوٹلی ان کے بغل میں دبی رہتی تھی. تو میرے دوستو، وہاں اس تحریک کی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے پلیٹ فارم ہے برادران وطن، اسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. بھئی یہ کیا ہو رہا؟ ہو گیا. اسی طرح سے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے علماء کا، ہمارا، برابر کھڑے ہو کر ہم آپس میں. یہ ٹھیک ہے، چل اسے بند تو کر دیں، نہیں تو دونوں گڑبڑ ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فیصلہ ہوا کہ یہ تو دونوں جیسے ہیں، یہ نہیں آ سکتا. یہ اصل میں میرے لیے مجبوری ہے، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں چل تو سکتا ہوں، کھڑا نہیں ہو پاتا. یہ بڑی پریشانی ہے. میں وہیں بیٹھ جاؤں گا. جزاک اللہ. لو بھائی اسے بند کرو. یہ بند ہے ابھی، اسے چالو کرو بھائی. ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. جمعیت علماء ہند کے نام سے پلیٹ فارم بنا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے فاؤنڈر ہیں جمعیت علماء ہند کے. ان کے ساتھیوں میں جیل اسکندریہ میں ایسے گزرے ہیں کہ ہر ایک کو یہ یقین تھا کہ صبح ہمیں پھانسی دے دی جائے گی. حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی خوشی 2 مہینے کے بعد اس دن ہوئی ہے جس دن ہمیں سب کو ایک صحن میں جمع کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ دیکھا. ایسی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. ہر ایک کو یقین تھا کہ پھانسی دے دی گئی ہے، میں تنہا زندہ ہوں. لیکن گلزار صاحب کے بارے میں بات ہو رہی، پیچھے نہیں ہٹے، جو فیصلہ کر لیا تھا اس پر جمے رہے. قصہ مختصر، دلی میں، بمبئی میں سن 1992 میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہو رہا تھا اسی آزاد میدان میں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے دنیا کے، تاریخ عالم کے، دنیا میں سب سے زیادہ مستند انسان، سب سے زیادہ معتبر آدمی ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے گاندھی پیس فاؤنڈیشن کے ہمیشہ چیئرمین رہے. انہوں نے یہاں تقریر شروع کی، اسٹیج پر بیٹھ کر جمعیت علماء ہند کا جھنڈا لہرا رہا تھا. کہنے لگے کہ آج اس جھنڈے کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی مالٹا سے رہا ہو کر بمبئی پہنچنے والے تھے، اور بمبئی میں ہندو اور مسلمان جتنے قائدین تھے ہندوستان کی آزادی کے، وہ سب کے سب جمع تھے کہ شیخ الہند آ رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ آج کے بعد تحریک کا نہج کیا ہوگا، کس طرح سے تحریک چلے گی. 3 دن تک مشورے ہوتے رہے اور 3 دن میں یہ طے ہوا قائد اب ایک برادران وطن میں سے ہوگا. ایک پلیٹ فارم ہوگا علماء کا جس کا نام ہوگا جمعیت علماء ہند، دوسرا پلیٹ فارم ہوگا برادران وطن کا کانگریس، اور دونوں مل کر کام کریں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ، انہوں نے حضرت کے اشارے پر
جب جمع ہوئے امرتسر میں تو وہاں ایک بنیاد ڈال دی تھی، حضرت تشریف لائے، صدارت کی، کام شروع کیا۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، یہ اصل میں بتلانا ضروری تھا کہ میرے والد شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے ایک ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہے، جس دن جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی اس دن سے لے کر جب تک ان کے جسم میں سانس چلتا رہا، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے، صدر بھی بنے، اجلاسوں کی صدارت بھی کی، سب کچھ کیا۔ گلزار صاحب جو ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، تنہا وہ ایک ایسا آدمی تھا اس وقت جو سن 54 میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور اس دن سے انہوں نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم کو پکڑا۔ استقامت وہی، اخلاص وہی، خوف نہیں۔ آپ دیکھیے کس لباس میں رہتے تھے، کبھی اپنے کو کچھ سمجھا نہیں۔ یہی ہماری اکابر کی خصوصیت ہے، اللہ کے لیے کیا جو کیا، جس چیز کو صحیح سمجھا اس پر جم گئے، کوئی ہٹا نہیں سکا۔ موت کیا ہے؟ گلزار صاحب کے لیے اتنی کوشش تو ہوئی، اسپتال والوں سے کہہ دیا پیسہ نہیں، مختلف اسپتالوں سے 4 6 دماغ کے ماہرین کو بلایا گیا کہ دیکھو جو علاج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو کر سکتے ہو وہ کرو، پیسے کو مت دیکھو۔ لیکن نہیں رہنا تھا، چلے گئے۔ موت ایک دفعہ آتی ہے، گیدڑ کی 100 دفعہ آتی ہے، شیر کی 1 دفعہ آتی ہے۔ اکابر مجھ سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے، یہاں جمعیت کا اجلاس ہو رہا تھا، منتظمہ کا، جنرل باڈی کا، انجمن اسلام میں، ابھی میرا خیال یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں، تو کھڑے ہو کر یہی کہا کہ جس وقت میں اسجد کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں مستحضر تھا، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اٹھنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے اکابر کو دیکھا تھا، انہوں نے جس راستے پر ڈالا تھا، سانس آخری سانس تک اسی راستے پر رہے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھ کو ٹیلی فون کیا کہ بھئی کیا ہوگا؟ کہنے لگے کوئی فنڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ مالک ہے، کام شروع کرو، اللہ کام بھی لے گا، فنڈ بھی دے گا۔ الحمدللہ ایک ایک مقدمے میں وکیل کہتا تھا 10 لاکھ روپیہ لوں گا، گلزار صاحب کہتے تھے لمسم بولو 70 لاکھ روپے، ٹھیک ہے چلو۔ کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ اہل حدیث جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، علماء جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہاں کھڑے ہو کر لوگوں نے کیا کیا کہا، آرزو صاحب نے کتنی بڑی بات کہی، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ موجود جو جمعیت علماء ہند کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند جس طرح سے میدان میں ہے، جمعیت کے ایک فرد تھے، اور خراج عقیدت ان کا یہی ہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا، جس کام کو مضبوطی سے لے کر چل رہے تھے، اسی طرح سے وہ چلتا رہے۔ الحمدللہ کل اسی سلسلے میں بیٹھے دفتر میں، وہ اکیلے کرتے تھے، اب 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ صدر محترم نے چلتے ہوئے مجھ سے یہی کہا کہ بھئی جا رہے ہو، دیکھو مقدمات، مظلومین، ان کے مسائل، وہ کام نہ رکے۔ ابھی اعجاز مقبول صاحب ہیں، اصل میں اعجاز مقبول صاحب کا تعارف میں کھڑا نہیں ہو سکا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ بابری مسجد مقدمے کا پورا صحرا اعجاز مقبول کے سر ہے۔ یہ بتلا نہیں سکے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اس زمانے میں، انہوں نے ان کو لکھ کر دیا کہ مقدمے کو اگر پیش کرنے کا کوئی طریقہ سیکھے تو اعجاز مقبول سے سیکھے۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ مقدمے میں ہم ناکام ہوئے، ناکام نہیں ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک ثبوت عدالت نہیں پیش کر سکی کہ یہاں مندر تھا، ایک ثبوت نہیں دے سکی کہ کسی مندر کا یہاں ایک پتھر بھی لگا، ایک چیز نہیں پیش کر سکی کہ یہاں کوئی مورتی تھی۔ پوچھ لیجئے اعجاز مقبول صاحب سے، 100% ہم کامیاب ہیں، مسلمان کامیاب، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مقدمہ اس طرح سے لڑا، پیسہ نہیں دیکھا جمعیت علماء ہند نے، کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، لیکن چیپٹر چل رہا ہے۔ ہم اس دن کلکتے میں تھے، دیکھ رہے ہیں آئے گا 4 چیپٹر آئے، سب کچھ مسلمانوں کا، 5واں لیکن صاحب ملے گی نہیں آپ کو۔ بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ آپ کے اکابر نے، آپ کی جمعیت نے، آپ کے بڑوں نے ان کو پیش نہیں کیا، آخر تک کہتے رہے تم غلط ہو، ہماری ہے۔ اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، جو چاہو کرو۔ پوچھئے غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے آپ۔ الحمدللہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، وقت بہت ہو گیا، 10:15 ہو گئے ہیں، 10 بجے تک کا ٹائم تھا۔ ٹائم ہوتا تو بہت ساری باتیں اب ذہن میں آ رہی ہیں، عرض کرتا، بتاتا۔ بھئی کوئی آرڈر آیا؟ نہیں حضرت، نہیں ڈر لگتا ہے نا ان سے۔ میں ان کے صاحبزادگان سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی دنیا میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے اللہ کا، لیکن ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ خود و ملائکہ، اور اللہ کی سارے فرشتے، ملائکہ، تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، ترقی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی ترقی آقا کی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں روضہ مبارکہ پر، اتنی 24 گھنٹے نازل ہوتی رہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے اگر اپنے پروں سے اس کو نہ ڈھکیں تو آدمی دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ اتنی رحمتوں کے بعد اللہ کہتا ہے، اللہ بھی درود و سلام پیش کرتا ہے، ان کی ترقی درجات کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، صلو علیہ، تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ تو اس وقت گلزار صاحب کو آپ پانی پلانا چاہیں تو پانی نہیں پلا سکتے، آپ دوا دینا چاہیں تو دوا نہیں دے سکتے، آپ کھانا کھلانا چاہیں تو کھانا نہیں کھلا سکتے، اگر ان کے پاؤں میں درد ہے تو آپ پاؤں نہیں دبا سکتے، اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو نہیں پوچھ سکتے۔ اس وقت وہ ہمارے اور آپ کے سب کے متمنی ہیں کیا کہ ہم ان کی خدمت میں درود اور ان کی خدمت میں قرآن کریم پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کریں، صرف وہ ان کے لیے ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کروں گا، ابھی صدر صاحب کی تقریر باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم وہ کر لیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، رک جائیے ابھی سن لیجئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ الحمد شریف، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے یعنی قل هو اللہ شریف، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ میں عرض کروں آپ سے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے ایک صاحب نے خط لکھ کر پوچھا کہ حضرت سب سے بہترین ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟
हदीस शरीफ में मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें आई हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई मेरी नज़र में जो कुछ गुज़रा है मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, और 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? अलहम्द शरीफ। फिर 12 मरतबा क्या पढ़ेंगे? कुल हु अल्लाह शरीफ। और फिर 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ। और फिर इसका ईसाले सवाब किसे पहुँचाएंगे? गुलजार साहब को, ताकि उनके पास भी पहुँच जाए और उनको भी सुकून और इत्मीनान और तरक्की वहाँ नसीब हो। अल्लाह ताला उनको अपनी मग़फ़िरत और रहमत से इंशाअल्लाह नवाजेगा। इसे पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بأعداد كل شيء معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بأعداد كل شيء معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا وبارك وسلم بأعداد كل شيء معلوم. يا الله جوك جوانك يا الله تمنك وفني مغفرة رحمة يا الله يا الله الله